عبادت کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 1 پہ، پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آئے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر مطلق خداوند آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبباً سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اوپر سے لے لیں۔ گیلری والے لوگ، آپ کے پنکھے اے سی چل رہا ہے نہیں تو چلا لیں،
یہ بالکل یہ جو نیچے کبڑ بنی ہے ان کے نیچے بٹن آپ آن کر دیں. گیت نمبر 200 پادری حزقیل سروش کا لکھا ہوا یہ گیت ہے. ایک تاج بنا کے پرستش کا تیرے سر پہ سجاتے ہیں.
مانگے سینٹ میتھیو چرچ ایوان مارکیٹ. ابھی پھر وہاں اجازت نہیں ہے عبادت کرنے کی. بہت 3-4 لوگوں سے ابھی میری بات ہوئی. اب دعا مانگے تاکہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے. برائے مہربانی ایسے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کریں. الصبح بہت اونچی ڈیک لگا دیتے ہیں کہ زبور لگا دیتے ہیں, 5-5:30 بجے شروع کر دیتے ہیں. اپنے تک محدود رکھیں. لوگوں کو نہ سنائیں, خود سنیں. پہلے میں تو اپنے اندر سے تبدیل ہو جاؤں. ہماری کبھی بھی یہ تبلیغ نہیں ہوئی کہ آپ دوسروں کو پکڑ کے لے آئیں کان سے اور ان کو سنائیں زبردستی. یسوع مسیح سے کسی نے کہا تو جب ایک شخص مسیح کے پاس آیا تو اس نے اس کو سر یہی کہا تھا کہ تیرے سبب سے, تیری گفتگو سے, تیرے کردار سے لوگ جانیں کہ تو مسیح ہے, گیت سنانے سے نہیں. قربان لائن بالکل قریب ہے. چند مہینے پہلے وہاں سے مجھے فون آیا کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں. ایک ہی چھٹی باری ہوتی ہے اور یہ صبح صبح تنگ کرتے ہیں ہمیں. لوگوں کو منع کیا کہ وہ منع نہیں ہوئے. پھر انہوں نے دوسری طرف سے منع کیا. ہماری بات نہیں مانتے ہمارے لوگ, ان کی مان لیتے ہیں. پھر ابھی ہمارا چرچ بند ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, خوشی سے نہیں بتا رہا آپ کو. مجھے آج صبح پھر وہاں سے فون آیا کہ جی وہ وہاں کا جیسے چرچ نے کہا جی آج چرچ بند رکھیں. آپ خوش قسمت ہیں, آپ لکی ہیں, بابرکت لوگ ہیں. آپ کو چرچ کھلا ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں. عقل مندی سے چلے. اگر پگدی کر رہے ہیں نا تو اپنے حد تک کریں, اپنے گھر کے اندر تک, باہر لوگوں کو نہ دکھائیں اتنا زیادہ. رات بہت لیٹ, میں بہت تھکا ہوا تھا. رائیونڈ کے قریب ایک جگہ. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں, ایک ہی فیملی ہے وہاں, نیچے بھی مسیحی نہیں ہے, اوپر بھی نہیں ہے, سائڈوں پہ بھی نہیں ہے, پورے محلے میں نہیں, ایک ہی بندہ ہے. اتنا بچہ ہے ان کا. نیچے والوں کے, ساتھ والوں کے بچے اس کو کہتے ہیں کہ تو بھائی کلمہ پڑھ لے. لیکن ایک وبا پھیلی بہو. آج میں تھوڑا کلام اسی پہ کروں گا. وبا پھیل گئی, لوگ مرنے لگے. تو اس وقت کے بشپ نے ان کو کہا کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں, ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا, ہم نے کارتھج میں رہنا ہے. یہ جو بیمار لوگ ہوئے ہیں نا, ان کی تیمارداری ہم نے کرنی ہے. اور مسیحی لوگوں نے مشکل میں, پریشانی میں جو دکھ دیتے تھے, جو دشمن تھے, جو ان کو ہلاک کرتے, جو ان کے گھر جلاتے تھے, جو ان کے بیٹے کو ان کے سامنے مارتے تھے, وہ انہوں نے گھر نہیں چھوڑے. ان لوگوں کی خدمت کی. بیماری میں جب وہ آہستہ آہستہ شفا پائے تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے. پھر وہ لوگ بھی مسیحی ہوئے, مسیح پر ایمان لائے. اپنے کردار سے ہم دکھانا ہے, دکھاوے سے نہیں. ہمارا دکھاوا زیادہ ہے آج کل, دکھاوا ہم زیادہ کرتے ہیں, روحانی بنتے ہیں. میں تو کہتا ہوں روحانی تو نہیں بنتے, ہم روحانی بنتے ہیں. دکھانے کے لیے نہ ایسے کریں. اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو سمجھائیں. اب ہم پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. میں روتا رہتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے کہ پڑھیں, تعلیم حاصل کریں. بچے ہمارے تعلیم حاصل کریں گے تو باہر جائیں گے, تعلیم حاصل کریں گے تو کسی اچھی جگہ پہ جائیں گے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں فلاں کا بچہ چلا گیا, ہمارا نہیں گیا. بھائی اس نے محنت کی ہے, وہ پڑھا ہے, اس نے دوسرے سارے کام چھوڑے ہیں جو آپ کرتے ہیں, جو آپ الٹی طرح کے کام کر کے انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. والدین بھی کہتے ہیں کہ جی بھائی کیا بات ہے ہمارے بھائی, اس سے ڈرتے ہیں سارے. تو برائے مہربانی بڑا دھیان رکھیں. ابھی تک, ابھی شاید کہ مجھے فون آ جائے کہ شاید کھل گیا کیونکہ بڑے لوگوں کو کہا. تو دعا کریں کہ خدا ہم سب پر رحم کریں. ڈرنا نہیں, عقل سے چلنا ہے, حکمت سے چلنا ہے, گفتگو سے دوسرے شخص کے اندر آپ کے لیے عزت اور احترام پیدا ہو. دعا مانگیں. خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کرے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ دعا کریں
इन बातों को सुन के साइड पे ना कर दें। मैं दुख के साथ ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बातें मैं नहीं आपको बताता, मैं खुद उनमें से गुजरता हूँ। ज़बूर नंबर 91 गाएंगे हम। पहला हिस्सा, पहला वज़न है, खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है।
नसार वास्ती ये रावलपिंडी में हैं, बीमारी की हालत में हैं। हम खुदा उनसे इल्तिजा फरियाद करते हैं कि खुदा अपना शाफी हाथ इनकी तरफ बढ़ाए। हम सरफराज जॉर्ज के लिए जो साउथ अफ्रीका में है उसके लिए दुआ करते हैं, मारिया जावेद के लिए, कैरल जावेद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आतिफ जमाल के लिए, सदफ़ के लिए, उनके बच्चों के लिए। खुदा ने एक हादसे में उन्हें अपनी पनाह में रखा। हम शराज साजिद के लिए दुआएं खैर करते हैं, डेसूज़ा रुखसाना के लिए, और जिन लोगों के बच्चों की शादियां अगले माह में हैं उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। हम मिसेज़ मार्था इमैनुअल के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिनके लिए दुआएं करते रहे, खुदा ने फिर उन्हें नई ज़िंदगी दी। अपने बुज़ुर्ग मिस्टर महमूद भट्टी के लिए, मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नस्ट जॉन के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन सब पर रहम करें। निमरा टिमोथी पर हम दुआ मांगते हैं, समीना के लिए, शनाज के लिए, और उन बच्चों के लिए जो बैरून मुल्क है, ताकि उनके कामों में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। जो वहाँ पे बैरून मुल्क हालात और कानून बदल रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई बरकत, भाई नईम के लिए, मिसेस शरीफा दास के लिए, मिसेस रसूला रहमत बीबी के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए ख़ास दुआ करते हैं। मोना जाहिद के लिए, अमजद परवेज़ गिल के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इन सब पर रहम करे। खुदावंद ने अपनी हिम्मत, ज़रूरत और ताकत अता फरमाए। आसमानी बाप, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है। जितने लोगों के नाम तेरे मज़बा पर रखे हैं, इस ईमान के तहत उससे इल्तिजा करते हैं। हम सब बाजमायत होकर तो इन सब पर रहम कर। उन बच्चों के लिए भी जो बैरून मुल्क हैं ख़ास दुआ करते हैं, उनके कामों में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, और वो बच्चे हमेशा तुझ में बढ़ें, तेरे खौफ में रहें, क्योंकि तेरा खौफ हिकमत बख्शता है और तेरा खौफ दराज़ी उम्र देता है। जितने लोग इस वक्त तेरे घर में हैं, सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट पीटर्स स्कूल के लिए ख़ास तौर पर जो वारिस रोड पे है, दुआ मांगते हैं स्कूल के वसीले से लोग तालीम और इल्म हासिल करें, और जो लोग वहाँ अपने बच्चों की तालीम के लिए उन्हें वहाँ ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास दुआ है ताकि वो बच्चे तालीम और इल्म हासिल करें और आगे बढ़ें। आने वाले अय्याम में भी खुदा तो हम सब पर रहम कर। सेंट मैथ्यू चर्च के लिए और चर्च की इंतज़ामिया के लिए और मौजूदा हालात के लिए तो उससे इल्तिजा फरियाद करते हैं। तो हालात को बदल देता है, तो रहम करता है, फजल करता है, और अपने लोगों को हिम्मत, ज़रूरत और ताकत देता है ताकि वो हालात का मुकाबला कर सकें। हम सब की मदद कर और नौजवान नस्ल को अक्ल, दानिश और फ़हम दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। अपनी बाइबल ज़रूर खोलें। ज़बूर नंबर 91 जो भी हमने गाया, 91 14वीं आयत से 16वीं आयत। पादरी सुशील के पास ये हवाला है। ज़बूर नंबर 91 ज़बूर 91 14वीं आयत से 16वीं आयत, सफ़ा नंबर 582 ज़बूर नंबर 91 14वीं आयत से 16वीं आयत पादरी सुशील पढ़ेंगे। और आज का दूसरा विर्द पहला तिमोथियस 6 बाब 3 आयत से 7वीं आयत, सफ़ा नंबर 205। ये उबैद एजाज के पास ये हवाला है। पहला तिमोथियस 6 बाब
तीसरी आयत से 7वीं आयत। फिर हम गीत गाएंगे। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, गीत नंबर 227। इंजील मुक़द्दस की तिलावत सफ़ा नंबर 66 मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब 37वीं आयत से 41वीं आयत। पादरी कलीम गुलजार ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगे। ये तीनों हवाले गौर से सुन लें। ज़बूर नंबर 91 14वीं आयत से 16वीं आयत, पादरी सुशील है ये हवाला तिलावत कर रहे हैं। और पहला तीमुथियुस 6 बाब 3री आयत से 7वीं आयत उबैद एजाज पढ़ेंगे। और तीसरा हवाला मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब 37वीं आयत से 41वीं आयत। पादरी कलीम गुलजार ये पैसेज हमारे लिए तिलावत करेंगे। इस महीने का आखिरी इतवार है। आज हदिया इकट्ठा करेंगे। मिस्टर मिसेस समीर, आप दोनों, ये नया कपल है, दोनों तैयार हो जाए हदिया इकट्ठा करने के लिए। आपने पीछे जाना है, इंतज़ामिया आपकी मदद करेंगे। यह नया कपल है, हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये आज हदिया इकट्ठा करने में हमारी मदद करेंगे। ऑल सेंट्स डे गुजरे दिनों में 22 सितंबर 2013 बहुत बड़ा हादसा हुआ पेशावर में। कहाँ क्या हुआ था? अभी चर्च ख़त्म ही हुआ था, लोग बाहर निकलना शुरू हुए थे तो वहाँ बम धमाके हुए। बहुत सारे लोग बाद में सो गए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। हम उनके ख़ानदानों को भी याद करते हैं। और जितने वाक़यात गुज़रे सालों में हुए, वो लाहौर में हों, कराची में, दूसरे शहरों में, हमने इनका जवाब नफ़रत से नहीं देना। हम उन शोहदा को याद करते हैं। गुजरा में बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जोसेफ कॉलोनी में हुआ, जड़ावाला में हुआ, बहावलपुर में हुआ। ये वाक़यात इस दुनिया में होते हैं, लेकिन मुझे और आपको इन सारे वाक़यात को सामने रखना है कि क्या इसमें हमारी क्या गलती है। इस गुज़रे वाक़या में इन बातों को याद रखें। कलाम सुनते हैं, ठीक है, छोड़ें इन बातों को। मैं भी फिर दुखी होता हूँ, मैं अंदर से दुखी हो जाता हूँ। फिर आज का पहला वर्द सुने। और पाक कलाम में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जिंदा पाक कलाम में यूं मरहूम हैं और जिनके मालिक ईमानदार हैं, वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज़्यादातर उनकी खिदमत करें कि फ़ायदा उठाने वाले ईमानदार और अज़ीज़ हैं। तो उन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है तो सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं जानता जो दीनदारी के मुताबिक है। वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ और उन आदमियों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है और वो अक्ल से महरूम हैं और वो हक़ से महरूम हैं और दीनदारी को नफ़ ही का ज़रिया समझते हैं।
ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ منجی کا زمانے میں یہ نام پیارا ہے۔
جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی، بس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا، کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا۔ کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ صفحہ نمبر 8۔ سب مل کر کہیں، میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کمواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور 35 پلاتوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے موجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرست و شب تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایک بپتسمہ کا، جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ دعا مانگیں، چند الفاظ میں میرے لیے دعا کریں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کلام کے لیے دعا کریں۔ کوائر میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کریں۔ زندہ جلال رفاقت کے لیے پھر کلام خاص طور پر اس لمحہ کے لیے جب ہم سب تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ آسمانی تیرے پاک کا فضل چاہتا ہوں، اپنے رہنما تیرے خادم کے لیے بڑا مسا کر، میرے خداوند ہر قسم کی ڈسٹربنس کو، بے اطمینانی کو، بے چینی کو میرے خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے دور کر، اور اپنا پاک کلام ان کی زبان میں ان کے منہ میں ڈال، تاکہ وہ ہم تک پہنچے، ہم 60 گنا 100 گنا اس سے بھی زیادہ پھل لائیں۔ تیرے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے، عبادت کے وسیلہ سے اور حمد و ثنا کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ دعا مانگتا ہوں اور پا لیتا ہوں تیرے پیارے سے یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں، آمین۔ آمین۔ تشریف رکھیے۔ پچھلے سنڈے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کلیسیا کو، خاندانوں کو خدا وقت پر برکت دیتا ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ محنت کریں، خدا آپ کو سرفرازی دے گا۔ آپ کسی کی ٹانگیں کھینچیں، آپ کی بھی کھینچی جائیں گی۔ آپ حسد کریں، آپ سے بھی حسد کیا جائے گا۔ آپ خوش ہوں، آپ بھی خوش رہیں گے۔ اس لیے جو لوگ، جو نرسز، جو بچے تعلیم کے لیے، جابس کے لیے بھی باہر ہیں، ہم ان کے لیے شکر کرتے ہیں۔ جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں۔ جو آنے والے دنوں میں جائیں گے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خدا انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک اور لڑکی غازی ہے، چند دن پہلے حادثہ ہوا، چوٹیں بھی لگی، اور اگلے دن 2 دن کے بعد خدا نے خوشخبری بھی اسے دے دی کہ ویزا لگ گیا، بھائی انگلینڈ جا رہی ہے۔ شاید وہ 8-10 دن آؤٹ تھی، لیکن ویزے کا نام سن کے اس نے پھر بھاگنا شروع کر دیا، اپنے سارے کام شروع کر دیے۔ میں ان کو یہاں بلاؤں گا، ان کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک خاص دعا کلیسیا کی طرف سے دیتا ہوں کہ خداوند تیرے جانے میں جہاں بھی جائے، اب سے لے کر اب تک تیری حفاظت کرے،
کیونکہ خدا ہمارا محافظ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ اٹھتا ہے. سو ہم دعا بھی مانگیں گے. پچھلے سنڈے وہ نہیں آ سکی تھی، اسی حادثے کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ کو ہم نے پھولوں کے بکے دے دیے، ان تک پہنچ گئے تھے. ارم جمیل آپ آ جائیں، ہم آپ کے لیے دعا مانگیں گے. آسمانی باپ، تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. تو بھلا ہے، تیری شکر دبی ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے. اور میں اپنی ساری کلیسیا کی طرف سے تیرے خادم ہونے کی حیثیت سے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کے نام سے اس کے ماتھے پر سلیب کی مہر لگاتا ہوں. دعا کرتا ہوں تو اپنے بچی کو مکمل صحتیابی عطا فرما. جاتی ہے وہاں کا ماحول، وہاں کا موسم اس کے لیے سازگار ہو. جس مقصد کے لیے جاتی ہے خدا تو اسے اس کے مقصد میں کامیاب ہوئی. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تیرے حکم میں مصروف رہتا ہے تو اس کے دل کی ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے. اس کے دل کی ساری مرادوں کو پورا کرتا ہے. پورے گھرانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہسبینڈ کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے ایک فرد کے لیے دعا کرتا ہے. ہم اپنی دعا کو قبول عطا فرما اور شکر گزاری کرتے ہیں. اپنی بچی کی حفاظت نگہبانی کرنا، ہم سب اس وقت مل کر ایک جان ایک ہو کر اس بچی کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کے سفر میں بھی اس کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا اور اسے کامیابی سے بنا کرنا. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے آگے بڑھیں. آج کا دور ترقی کا دور ہے. آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے. آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ لوگ موجودہ حالات میں، جس حالات میں سے بیان آپ گزر رہے ہیں، خدا ان کا شکر ادا کریں. میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے. جب آپ چرچ کے اندر بھی آ جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو منہ بنا ہوتا ہے تو پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے. آپ خوشحال تو میں خوشحال، آپ خوش تو ہم خوش. خوش رہا کریں جیسے بھی حالات ہیں. ابھی یہ دو جوان ادھر سامنے آئیں گے. ابھی انہوں نے سنڈے اسکول جانا ہے تو میرے سے پوچھ رہے تھے آپ دونوں آئے. یہ وہاں پریکٹس ہو رہی ہے بچوں کی. جو بچے یہاں پہ ہیں وہاں چلے جائیں. یہ دونوں جوان ایسے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجائیں. نئے ہوڈ انہوں نے پہنے ہیں. اب یہ نئے ہوڈ ہیں، دویش کیلا نے اور پریس میں نے کر کے دیے ہیں. یہ لکی ہیں. آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے. شاعر بانی سے پہلے واپس آنا. ٹھیک ہے، جائیں. یہ سنڈے اسکول میں بھی ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں سے خاص درخواست ہے سنڈے اسکول جائیں اور سیکھیں. والدین انہیں بھیجیں اور گھر میں ان سے پوچھا کریں بھائی کیا سیکھ کے آئے ہیں، اور جو سیکھ کے آئے ہیں وہ دہرایا بھی کریں. ہماری ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم دہراتے نہیں ہیں. ہم سن کے بس خوش ہو جاتے ہیں. سیالکوٹ کنونشن کے لیے دعا مانگیں. 2 دن اور ہیں. آج ان کی آخری عبادت ہے اور یہ عبادت جو وہاں ہوتی ہے یہ یونائٹڈ ہوتی ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پچھلے ہفتہ میں خدا نے ان سب کی مدد کی، رہنمائی کی. سارا کام خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک پہنچا کیونکہ سال بعد یہ کنونشن ہوتی ہے. اور یہ مدرز کنونشن ہے. کیا ہے؟ کوئی گیا آپ میں سے؟ واہ جی واہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں. ان کے لیے تالیاں بجائیں بھائی. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. شاباش، کیا بات. بیٹھی جی بیٹھی. ایک دور تھا جب وہاں جاتا تھا، باہر سے لوگ آتے تھے، انڈیا سے لوگ آتے تھے. کہتے حج کر کے آ گئے. جایا کریں آپ کبھی وقت نکال کر، ضرور جایا کریں. ٹھیک ہے. آج کے تینوں حوالے کھولے ذرا. پہلا والا سادہ سا حوالہ ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی میں نے، کیونکہ میں کچھ باتیں زیادہ کر جاتا ہوں، اس لیے کہ میں ان میں سے گزر رہا ہوں. ایک بہت بڑا واقعہ چند دن پہلے ہوا. چارلی کیرک، یہی ہے جس کا نام، جوان تھا، ایسا مبشر تھا،
ایسا کلام سناتا تھا نوجوانوں میں بھی جا کے کہ سادہ باتیں تھیں اس کی، آپ نے غور سے سننی ہے۔ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کو مار دیا گیا ہے، کیونکہ اچھی باتیں بتاتا تھا، سچی بات کرتا تھا۔ ہمارے سماج میں بھی سچی بات کرنے والے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ کیا بری بات تھی اس میں؟ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ خدا سے محبت رکھیں، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ شادی کریں۔ یہ بری بات ہے شادی کرنا؟ بولیں بھائی بولیں، شادی کرنا عزت کی بات ہے خدا کے کلام میں، چونکہ وہاں بیرون ملک میں ایسے قوانین بن گئے ہیں کہ لوگ شادی نہیں کرتے، بچے بھی ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا شادی کریں، خاندان بنائیں، خاندان سے پیار کریں، بچوں کو خدا کی محبت کے بارے بتائیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ یہی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ باتیں ان کو چھینے لگیں اور ایک ایسے ہی نوجوان نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ اچھی باتیں بتاتا تھا کہ شادی کریں، خدا سے محبت رکھیں، اپنے خاندان سے پیار کریں، اپنے بچوں کو مسیحی محبت کے بارے میں بتائیں، گناہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ گناہ ہے۔ جب پکڑا گیا اس کو سزا نہیں تھی، اس کی بیوی کو بلایا گیا کہ ہم کیا سزا دیں۔ اس کی بیوی نے، وہ گیلری میں پیچھے لوگ ہیں کچھ باتیں کرتے، میری سنیں گے تو اچھے رہے گی، چند باتیں گن لیں، 12 منٹ مجھے دے دیں۔ اس کی بیوی نے اتنی خدمت کی ہے پوری دنیا میں، اتنی تبلیغ کر دی ہے، ایک ہی فکرے میں، شاید کسی پادری نے، کسی بشپ نے، کسی آرچ بشپ نے، کسی نے اتنی منادی نہیں کی ہوگی پوری زندگی۔ اس کے ایک تو فکرے کی وجہ سے لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نوجوان جس نے میرے ہسبینڈ کو، میرے خامند کو قتل کیا ہے، ایسے نوجوانوں کے لیے تو میرا خامند کام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا کہ یہ نوجوان بچیں، نجات پائیں، غلط کاموں سے بچیں، ان کے لیے چاہتا تھا کہ وہ زندگی پائیں۔ تو میں اس شخص کو جس نے میرے ہسبینڈ کو قتل کر دیا، میں اس کو معاف کرتی ہوں، اس لیے کہ میرے مسیحا نے، میرے نجات دہندہ نے بھی دکھ کی حالت میں بھی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا۔ دوسرا فکرہ اس کا کہ میں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا چاہتی۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں سارے، مجھ سمیت، ہم نفرت کا جواب نفرت سے دیتے ہیں، ہم غصے کا جواب غصے سے دیتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اور اس خاتون نے پوری دنیا میں یہ تبلیغ کر دیا، خوشخبری پھیلا دیا کہ دکھ تو ہوا ہے لیکن اس کو معاف کرتی ہوں۔ میں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا۔ آپ بھی نہ دیا کریں۔ اگر آپ کے خلاف کسی نے بات کی ہے تو اس کے خلاف بات نہ کریں۔ میرے خلاف کئی لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان کا بھلا ہو۔ کیوں یہ کہتا ہوں؟ کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یہ جو حوالہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان ساری باتوں میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ اور میرے ذہن میں ایک بالکل فکرہ گھومتا رہتا ہے، کسی سے سنا میں نے، بائبل کا حوالہ ہے کہ دی لارڈ ول کمینڈ ہز اینجلز ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یو۔ آپ جائیں، کام کریں، خدا خود ہی فرشتوں کو حکم دے دے گا کہ وہ تیری حفاظت کریں۔ عام حفاظت نہیں، اچھی کیئر کریں گے، گڈ کیئر۔ تو جب خدا میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ خدا میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ حوالہ سادہ سا حوالہ ہے، زبور کا حوالہ ہے، ہم گاتے بھی ہیں۔ پہلی آیات میں نے چھوڑی ہیں، صرف میں 14ویں آیت پہ جاؤں گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا۔ کس نے؟
नहीं जी नहीं, खुदा ने नहीं, मैंने, इंसान ने, एक शख्स ने, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे, किससे दिल लगाया? तो किससे लगाना चाहिए? तो हमारे दिल कहीं और ही लगते जाते हैं। खुदावंद खुदा से दिल लगाएं, जहाँ जाएं इसी का तज़किरा होता है, दिल का बड़ा। बाइबल में भी, आखिरी दुआ में भी, कलमात में भी हम कहते हैं कि खुदावंद हमारे दिल और हमारी जो सोच है इसकी हिफाजत करे। इसलिए मुझसे दिल लगाया, मैं उसे छड़ाऊँगा, आज़ाद करूँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। काश मैं और आप, हम सब उसका सही तरीके से नाम पहचान जाएं। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। जो उससे दिल लगा लेता है ना, जब वो पुकारता है तो फिर वो सुनता है। कई दफ़ा हम जानबूझ के किसी का फ़ोन नहीं सुनते हैं ना, उसकी बड़ी ज़रूरत होती है, वो मजबूर होता है, टाइम बे टाइम, वक्त बे वक्त भी वो आपको फ़ोन कर देता है, दिल नहीं करता सुनने को ना। आप सुनते हैं? आप सारे शहजादे हैं, रात को फ़ोन बंद करके सोते हैं। मेरा 24 घंटे खुला रहता है, किसी भी वक्त आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो खुदा कहते हैं इसने मुझसे दिल लगाया, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके दिल लगाएं, खुदावंद से लगाएं जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। जो दुख से गुज़रते हैं ना, जो मुसीबत से गुज़रते हैं, जो कुछ करते हैं, वही इज़्ज़त पाते हैं, वही सरफराजी पाते हैं। फिर मैं और आप कौन होते हैं हसद करने वाले कि इसको क्यों सरफराजी मिली है? भाई उसने मेहनत की है, उसने खुदावंद के साथ दिल लगाया है, उसने खुदावंद को पहचाना है, उसने अपने काम खुदा पे छोड़े हैं, उसने खुदा पर तवक्कुल किया है, तो खुदा ने उसे सरफराजी अता की है। मैं उसे, जो मुझसे दिल लगाता है, उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। किससे आसूदा करूँगा? किससे? किससे? हम खाने से ही आसूदा होना चाहते हैं। जब शादी का खाना, किसी प्रोग्राम का खाना होता है ना, फिर हमें वो देखते हैं, लोगों को हम देखते हैं, वो आसूदगी किससे चाहते हैं? उसी से। वो खाने के लिए ज़िंदा है, लेकिन ज़िंदा रहें खाने के लिए नहीं, बल्कि खाना खाएं ज़िंदा रहने के लिए। खुदा आपको आसूदगी देगा, खुदा आपकी उम्र को दराज करेगा। अब जो मौजूदा हालात हैं उनकी बात करते हैं। पहला तीमुथियुस, उबैद ने यह हवाला पढ़ा, निकालें कि अभी मुझे और आपको क्या करना है। मौजूदा हालात की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, गौर से सुन लेना, अपनी बाइबल खोल लें। तीमुथियुस के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है, 6 बाब 3 आयत से 7 आयत। अगर कोई शख्स, बाइबल निकालिए सबने, अगर कोई शख्स इस तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, गलत तालीम, झूठी तालीम। खुदा के खादम के लिए ये नसीहत है कि लोगों को नसीहत कर, उनको सही कलाम सुना, झूठी और बिदती तालीम ना दे, झूठी तसल्ली उनको ना दे, खरी बात कर। ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ में अहम बात है, खरी बात करना, जो हम नहीं करते, हम पादरी लोग भी नहीं करते, कि आप नाराज़ ना हो जाए। मैं कल पादरी साहबान को पढ़ा रहा था, कल 10:30 बजे, तो मैं उनको ये कह रहा था कि भाई आप लोगों को खुश करते रहा करें, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं आदमियों को खुश करता रहता है तो खुदा का बंदा ना कहलाता।
اس لیے میں ان کو کہا تھا یار پلوس بنو، چاپلوس نہ بنو، آپ پلوس بنو، کھری بات کیا کرو، میں غلط بول رہا ہوں مجھے بھی آپ روکے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ایک ہمارا بڑا سادہ سا بندہ تھا، بعد میں اس کی بات بتاؤں گا، اس کے بارے میں بڑی اچھی بات اس نے میرے ساتھ کی۔ صحیح باتوں کو، خداوند یسوع مسیح کی وہ باتیں جو بتانی ہیں وہ بتائیں۔ ایسا کیوں لکھا یہاں پہ تیموتھیوس کو؟ یہ پولس رسول نے لکھا، تو ان باتوں کی تعلیم دے، نصیحت کار لوگوں کو۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہیں، تو وہ مغرور ہے۔ بڑی مغروری ہے آج کل لوگوں میں۔ کس چیز کی مغروری ہے؟ میں اس سے زیادہ نالج رکھتا ہوں، علم رکھتا ہوں بھائی، میں اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں بھائی، میرے حالات اس سے زیادہ بہتر ہیں بھائی۔ مغروری ہے۔ صحیح تعلیم جو لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، وہ مغرور نہیں ہوتے۔ جو غلط بات، جو دینداری کی باتیں نہیں سنتے، وہ مغرور ہیں، اور وہ کچھ نہیں جانتے، اپنی طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ وہ مغرور اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ واہ واہ واہ، بڑے بیٹھے نے تھے بھی بڑے، جن کو یہ مرض ہے۔ مجھے بھی تھی یہ مرض۔ میری تو ماں نے مجھے سمجھایا کہ نا بیٹا تکرار نہ کیا کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری مرض کی جو دعا تھی وہ میری ماں بن گئی۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو تکرار کی عادت ہے، تکرار کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ اتنی بحث کرتے ہیں ایک لفظ پہ، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ بحث کریں اچھی باتوں کے لیے، مبلغ بنیں بہترین باتوں کے لیے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسا شخص جو بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، وہ مرض میں مبتلا ہے۔ جو لوگ کسی مرض میں مبتلا ہیں ان سے پوچھیں کہ تندرستی کتنی نعمت ہے۔ بیماری جو ہے نا، یہ کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو جو بحث کی مرض ہے، تکرار کی مرض ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ بحث سے، لفظی تکرار سے حسد پیدا ہوتا ہے، جن سے حسد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو کچھ جا کے بتا دیتا ہوں آپ کے بارے میں، آپ نے حالانکہ وہ کی بھی نہیں ہوتی، آپ کے بارے میں ان کو آ کے بتا دیتا ہوں، بدگمانی پیدا کرتا ہوں اس شخص کے بارے میں۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں بھی تسل سے بیٹھا ہوتا ہے، اس نے نہیں اس نے ایسے کیا ہے، کہا ہے اس نے آپ کے بارے میں۔ یہ بدگوئیاں، غلط فہمیاں ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی کی بات سنتا ہے تو اس سے جا کے نہ پوچھ لیا کریں۔ اب تو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹیلی فون پہ بات کر لیں کہ یہ آپ نے یہ بات کی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، اور اس بندے کا نام بتا دیا کریں۔ دیکھیے اگلی دفعہ نہیں وہ کرے گا، اس کا نام بتا دیا کریں کہ اس نے کہا مجھے، اس نے بتایا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ ایسی باتیں، ایسا تکرار بدگوئیاں پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے۔ ان کی سوچ بدل جاتی ہے، رویہ بدل جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پہ مخالفت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو حالانکہ درمیان میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے وہ لکھا تھا کہ بھائی یہ غلط فہمیوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، ورنہ دل کا برا تو بھی نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، ہم تو ٹھیک تھے، ہم تو دونوں ٹھیک تھے، تیسرے بندے نے آ کے کام خراب کر دیا۔ بھائی بدگمانی پیدا کر دی ہمارے درمیان، غلط فہمی پیدا کر دی ہے۔ آج کی دنیا ایسی ہے، جو ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جا کے بتاتے ہیں تاکہ اس سے حسد کریں۔ حسد مرض ہے، بیماری ہے جو آپ کو کمزور کرتی ہے۔
ان آدمی کو جن کے ساتھ یہ گفتگو ہوتی ہے ان میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے اور جن کی عقل بگڑ گئی ہے، جن کی عقل، ایسا ہوتا بھی ہے عقل بگڑ جائے کسی کی. عقل تو لفظ ہی بڑا اچھا ہے، کہتے یہ بڑا عقل مند شخص ہے. ہاں وہ عقل مند ہے لیکن چلاکی ہے اس کے اندر، وہ عقل مندی کو چلاکی میں بدل دیتا ہے. اس لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ تو آپ لفظی تکرار کریں نہ بحث کریں، آپ پھنس جائیں گے. نہ بدگمانیاں پیدا کریں، اس سے جو آپ کی عقل ہے نا وہ بھی بگڑ جاتی ہے اور وہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہوتے بڑے دیانتدار ہیں، دعا بھی کرتے دوسروں کے لیے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے دیکھا آپ کے گھر میں کچھ ہے. کیا کس نے ہے جی؟ کیا کس نے ہے؟ فلاں نے کیا. قریبی رشتہ دار کا نام لے لیں گے، ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، بدگمانی پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کی عقل ہی بگڑ جائے گی، انہوں نے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتے نہ توڑیں. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے نا تو آپ سے میری یہ درخواست ہے، جو آپ کی سوچ کو بدلتے ہیں نا غلط لوگ، ان کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے کنارہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص، یہ خاندان ٹھیک نہیں ہے، اس نے یسوع کو رد کیا ہوا ہے، دوسری جگہ پہ چلا گیا ہوا ہے. پھر آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں، پھر آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، آپ کا ذہن بھی بدل جائے گا اور آپ کی عقل بگڑ جائے گی. کنارہ کریں ایسے لوگوں سے، ایسے چیزوں سے، ایسے رشتہ داروں سے، ایسے دوستوں سے، ایسی کمپنی سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ آپ اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں. مقدس لوکا کی معرفت چند باتیں، سادہ بات ہے یہاں پہ بھی، یسوع مسیح کے بارے میں ہے. جب وہ بات کر رہا تھا خداوند یسوع مسیح تو فریسی نے اس کی دعوت کی. کس نے؟ یہ فریسی جو تھے نا، یہ بھی کہتے تھے کہ ساری عقل ہم میں ہے، ماہر تھے، شریعت کو مانتے تھے، شریعت کو جانتے تھے، ماہر تھے، عقل بڑی. خداوند یسوع مسیح بھی اس کی دعوت پہ چلا گیا. پس وہ اندر جا کر کھانا بیٹھا. کون؟ کس کے گھر میں؟ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا، کیونکہ فریسی کھانے سے پہلے غسل کرتے تھے. طہارت، وہ اس کے بڑے پابند تھے اوپر کی، جیسے آج کل کی ہماری جو روحانیت ہے بڑی مصنوعی سی ہے، اوپر سے نظر آتی ہے بڑا روحانی ہے، گیت بڑے سنتا ہے، دعا لمبی کرتا ہے، روحانی ہے جی یہ. تو جب آپ اس کے ساتھ کوئی اختلاف کریں، اس کی بات نہ مانیں، پھر اس کی روحانیت دیکھیں، اس کی گفتگو سے، اس کے لفظوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں یہی بات ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں گئے، وہ حیران ہو گیا کہ یسوع مسیح نے غسل کیوں نہیں کیا، ابھی کھانے پہ بیٹھ گئے. خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو اور دکھاوے کے عالموں، دکھاوے کے روحانی لوگوں، دکھاوے کے مذہبی لوگوں، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو. پیالہ دیکھا کبھی؟ مجھے پسند ہے پیالے میں چائے پینا بڑے والا. رکابی دیکھیے کبھی؟ جس میں چیز آپ ڈالتے ہیں. اس وقت بھی یہ تھا، اوپر سے تو صاف لیکن اندر سے، پیالہ بھی اندر سے گندا، اوپر سے بڑا صاف. یسوع نے کہا،
आप प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ़ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी हुई है। ऊपर से तो बड़ा अच्छा, लिबास भी खूबसूरत, हर चीज़ बेहतरीन, लेकिन अंदर से ख़राब, अंदर से गंदगी। ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? आप बताएं भाई। जिसने मुझे बना दिया इस तरह ऊपर से, अंदर से नहीं बनाया, तो मैं आ रहा ऊपर की तो बड़ी परवाह करते हैं हम सब, मैं भी। मैं जब आता हूँ ना चर्च में, एक दफ़ा कमरे वाला शीशा देखता हूँ, एक दफ़ा बरामदे वाला देखता हूँ, और आखिरी दफ़ा जो सेन पे लगा हुआ है ना वो भी देखता हूँ। मैं अपनी बात करते आप भी इस तरह हैं, लेकिन आप बताते नहीं हैं, करते सारे ही ऐसे ही हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? ताकि मैं ऊपर से अच्छा लगूं, ऊपर से अच्छा, अंदर से अच्छा करें। मैं भी अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं अंदर से अच्छा करूं, अंदर को 3 दफ़ा देखूं कि क्या मेरा दिल साफ है दूसरों के लिए, अंदर से लूट बदी। ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीज़ें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है ये लफ्ज़। मैं कह रहा था कि अंदर की चीज़ें कैसे किसी को भाई खैरात कर दें? कोई बता सकता है कैसे हम अंदर की चीज़ें खैरात कर सकते हैं? बोले बोले क्या? दो पादरी बैठे हैं भाई, बताएं। अगर अंदर की बात जैसे आप कह रही हैं कि नजिस को, आप क्या कह रहे थे? ख्वाहिशों को, बुरी ख्वाहिशों को। ला, अब मैंने किसी को खैरात देनी है तो बुरी ख्वाहिशें दूँ, अगर मैंने किसी को खैरात देनी है तो नजिस चीज़ दूँ? नो। क्यों सर जी? क्या खैर से निकला? खैर से निकला है, हमने दूसरे की खैर ही मांगनी है। अंदर से बरकत की दुआ दें। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं थैंक यू सर जी, जवान पादरी हमसे ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं। जब मैं और आप दिल से, अंदर से दूसरे को बरकत की दुआ देते हैं, इत्मीनान की दुआ देते हैं, खुशी के साथ अंदर से शुक्रगुजारी करते हैं, कुछ दिखावे के लिए भी करते हैं, तो ये इसलिए तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो खुद नहीं बदलता, हमें बदल देता है। कलीसिया के एक फ़र्द पर तेरी बरकत चाहते हैं। अपनी बहन शगुफ्ता मलक महमूद के लिए दुआ करते हैं तेरा शाफी हाथ तेरी बंदी की तरफ बढ़े ताकि वो शिफा पाए, सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आए हम खुदा की हम तो तारीफ़ करें। गीत नंबर 217 गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। गीत नंबर 217।
हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियाँ दरख्वास्तें तेरे हुजूर पेश कर सकें। अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, वसाइल में वसअत दे। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उनको उसके नाम से जमायत बैठ जाए। वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। ऐ यसू, अपने रूल कुदस से हमारी और इस रोटी और इस मैह की तकदीस कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से ऐ यसू एक ही रूम में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। आमीन। खुदावंद तेरे साथ हो। अपने दिल आलमे बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब है, और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसने हमारे लिए सलीब उठाई, कोड़े खाए, दुख उठाया, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पे रखा, हमें फ़ज़ल बख्शा कि हम आज उसके घर आ सकें और शायरबानी में शरीक हो सकें। इस वसीले से, इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप, तू जिसने अपने इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र ज़िंदा कुर्बानी चढ़ाकर कुल जहां के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम पर और इस पूरी कलीसिया पर रहम कर। इसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसा ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और शुक्र करके उसने इनको दिया और कहा, और ये प्याला दिया और कहा कि ये पियो, क्योंकि ये नए अहद का मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनजी मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, आए हम दिलेरी से कहें, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी ऐसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा,
کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہیں، آمین۔ آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا کریں اور سب کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گونا گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاص ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم و روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدر و خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے، آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے بڑے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، رحم کر۔ اے خدا کے بڑے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، رحم کر۔ اے خدا کے بڑے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اطمینان ہمیں بخش۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو سلامتی کی اور برکت کی دعا دیں اور کہیں، God bless you guys۔ گیلری والے لوگ اوپر آئیں گے، جو خادم آپ کے پاس آ رہے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں گے، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر روحانی تازگی پائیں۔
ज़रूरत हुई शायद भाई में शरीक होना चाहे तो मौका है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते अपना हाथ दिखाएं, अगर आपकी ज़रूरत है आपके पास आ सकते हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो हम शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अज़ीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर गुज़राते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अक्ल हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें। हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरी और रूह कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल्ला बाजीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। जिस समझ से बिल्कुल बाहर है आपकी तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा इसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें। खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, जमात के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, शराब ज़दगान के साथ, हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से